نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے یہ جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی۔ جنگ احد یہ بڑی جنگ یہ بھی ہے، جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ سن 3 ہجری میں شوال کا مہینہ ہے اور کفار مشرکین 3000 لشکر تھے۔ مسلمانوں کے پاس 1000 تھا جس میں 300 منافقین، وہ تو واپس ہی آگے 700 بچے تھے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کفار سے جنگ ہوئی، مقابلہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت میں سے 50 تیر اندازوں کو ایک چوٹی پر بیٹھایا، ایک ٹیلے پر۔ ایک پہاڑ کا ایک الگ حصہ تھا، اس حصے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھایا تھا اور فرمایا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں۔ آپ نے سب کی جگہ متعین کیا تھا، یہاں تم کو رہنا تھا، میمنہ میں میسرہ، الگ الگ حصے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ آپ نے تقسیم کر کے پھر جنگ کا جب آغاز ہوا، اس میں نمبر 1 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حمزہ، یہ 2 آدمی نمبر 1 کے جنگجو تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کی جماعت میں تو 1.5 ہی آدمی ہیں جو اصل لڑنے والے، جو فن سپاہ گری کے بڑے ماہر تھے۔ بہرحال جنگ کا آغاز ہوا اور پھر جنگ اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا اور فتح ہو گئی۔ کفار مشرکین بھاگنے لگے، تمام مال غنیمت چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اب اس میں وہ صحابہ جو 50 تیر انداز وہاں اوپر بیٹھے تھے، اس میں سے چند لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ جنگ تو کامیابی ماشاءاللہ مل رہی ہے اور مال غنیمت لوٹ کر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو ایسا کریں ہم لوگ اب اترے اور مال غنیمت جمع کریں۔ تو اس میں جو مین آدمی تھے انہوں نے منع کیا، جو امیر تھے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا نہیں، اترنا نہیں ہے، اللہ کے رسول فرمایا یہی ٹھہرنا ہے۔ تو کہا نہیں ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا حکم جنگ کے وقت تک تھا، اب جنگ کا پاسا پلٹ گیا ہے اور وہاں پر وہ لوگ بھاگ رہے ہیں، مال غنیمت کو اکٹھا کرنا بھی عبادت ہے، لہٰذا ہم لوگ نیچے اترے۔ بہرحال ان کے بھی منع کرنے کے باوجود وہ لوگ 40 آدمی نیچے آ گئے۔ اب 40 آدمی وہ بھی اس نیت سے آئے تھے کہ چلو مال غنیمت اکٹھا کریں، پھر اس کے بعد وہ لوگ تو بھاگ ہی گئے۔ لیکن کفار مشرکین موقع کی تلاش میں تھے ہی، تو خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ قافلہ لے کر 200 آدمی کا قافلہ لے کر پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا۔ تو 10 آدمی جو صحابہ اوپر ٹیلے پر سوار تھے وہ سب سنبھال نہ سکے، اس میں سب شہید بھی ہو گئے، اور اس کے بعد وہ پیچھے سے حملہ کیا اور کفار مشرکین جو آگے بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آئے۔ اب تمام صحابہ سب بیچ میں آ گئے۔ اب وہ فتح وہ ہزیمت میں تبدیل ہو گئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کی طرف سے اسے لکھا تھا، اور ایک روایت نقل کیا ہے کہ جنگ بدر میں 70 قیدیوں کو چھوڑا گیا تھا، تو جبریل علیہ السلام اسی وقت تشریف لائے تھے کہ فدیہ لے کر آپ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اب آئندہ 70 کی شہادت کے لیے تیار رہیے۔ اس میں ایک چچا چھوڑ دے گئے حضرت عباس، اس میں ایک چچا کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ وہ تلکا بتلکا ہو گیا تو وہ اوپر سے فیصلہ ہو چکا تھا۔ بہرحال لیکن ایک لفظی ہوئی صحابہ سے، وَعَصَيْتُمْ فِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ تم سے خطا ہو۔ بہرحال ایک معمولی غلطی نہیں تھی، ایسی غلطی تھی جس پر اتنی شہادتیں ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ زخمی ہوئے، خود کی کڑی آپ کے سر مبارک میں گڑ گئی، جس کی وجہ سے آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کے جسم اطہر سے خون ٹپکنے لگا۔ لیکن یاد رکھیے وہ خون مبارک جو ٹپک رہا تھا وہ زمین پر نہیں گرا، ایک صحابی اس کو اپنی زبان سے چاٹ رہے تھے، حضور نے منع بھی نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک تھا، یہ بھی یاد رکھیے۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا، آپ نے پچنا لگوانے کے بعد جو خون نکلا تو ایک صحابی کو دیا کہ جا کر دفن کراؤ، تو وہ دفن کیا کیا؟ وہ پی گئے۔ تو حضور فرما رہے کہاں دفن کیا؟ کہا حضور میں تو پی گیا۔ تو کہا رہے جب پی گئے
تو جس کے بدن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پہنچ جائے اس پہ جہنم کہاں اثر کرے گی؟ بات سمجھ میں؟ اب تو یہ بحث چھڑ جائے گی دوسری. آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے اسی جنگ میں. ایک معمولی سی لغزش، خطا، ایک اجتہادی غلطی ہو گئی صحابہ سے اور یہ معاملہ پیش ہوا. علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت استغفار کی برکت سے 70 ہی پر فیصلہ ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی یہ صحابہ آپ کے ہیں، یہ بھی انسان ہے، ان سے غلطی ہوئی، لغزش ہوئی، لیکن اے پیغمبر آپ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ مت کریے گا، آپ دل کے سخت مت ہوئیے گا، نہ ان کے ساتھ تندخوئی کا معاملہ کیجیے گا، آپ ان کے ساتھ سخت الفاظ استعمال مت کریے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، اس رحمت کے صدقے میں آپ ان کے ساتھ نرمی برتیے گا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ آیت نازل ہو گئی. چونکہ معمولی کوئی جنرل کرنل ہو اور اس کے فوجی غلطی کرے تو جنرل کو غصہ تو آئے گا ہی، اور سخت غصہ آئے گا کہ ہماری فوج نے ایسی غلطی کی، بتاؤ شکست میں تبدیل ہو گئی، جب کامیابی سے شکست میں چلی گئی تو یقینی بات ہے ایک جنرل کرنل جو اہل جو ذمہ دار ہوگا وہ ناراض ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی تھی بھی، اور عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول کو پکار رہے تم کہاں جا رہے ہو، والرسول یدعوکم فی اخراکم، لیکن تم نے سنا ہی نہیں. بلکہ باہر صحابہ نے جب آواز لگا رہے اللہ کے رسول پکار رہے ہیں تب صحابہ واپس آئے تو اللہ نے فرمایا فاصابکم غما بغم لقیلا، تم نے نبی کو غم پہنچایا، اس غم کی پاداش میں تم کو شہادتیں دی. بہرحال شہادت سے بڑے ان کے تو درجات بلند ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی سے کیا فرمایا وہ میں بتانا چاہ رہا تھا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیغمبر اس رحمت کے صدقے میں جو رحمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس رحمت کی وجہ سے آپ ان صحابہ کے ساتھ نرمی کریے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تندخو سخت مزاج ہو جائیں گے، دل کے سخت ہو جائیں گے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد دوسرے لوگ بدک کر بھاگ جائیں گے، سب رفو چکر ہو جائیں گے اور رکیں گے نہیں. تو آپ کیا کریے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کو معاف کیجیے. اب دیکھیے صحابہ سے لغزش ہوئی اور اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان کو معاف کیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگی. اللہ نے تو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ آیت گزر چکی ہے اس سے پہلے کہ اللہ نے ان صحابہ کی لغزش کو ہم نے معاف کر دیا. اے پیغمبر آپ کو بھی تکلیف پہنچی، آپ بھی معاف کیجیے اور اللہ کے دربار میں ان کے لیے استغفار کیجیے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی دلجوئی کے لیے ان کو بیٹھا کر کے آپ دینی امور میں مشورہ بھی لیجیے. دل لگی، چونکہ آدمی جب مشورہ لیتا ہے کسی بات کو پوچھتا ہے، پتہ چلا کہ ہم آپ سے ناراض ہیں اور آپ کو قریب نہ بلائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ آپ ان صحابہ کو بلا کر ان کو دین امور مشورہ لیجیے. آپ جس کا بات کا فیصلہ کریں گے، ارادہ کریں گے، وہی کام ہوگا. اللہ تعالیٰ جو وہی نازل کریں گے اسی پر فیصلہ ہوگا، لیکن دلجوئی کے لیے آپ ان سے مشورہ لے لیجیے. تو بہرحال حضور نے ان سے مشورہ بھی لیا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پر جب کسی بات کا آپ ارادہ کر لیں تو آپ اس پر بھروسہ کر کے اس کا فیصلہ کیجیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم الانبیاء، سامنے والے سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی سے کیا فرما رہا ہے کہ آپ نرمی کا معاملہ کیجیے، درگزر کریے، معاف کیجیے. ایسے آپ دیکھیے جو اولادیں غلطیاں کرتی ہیں قرآن انہی کے بارے میں کہتا ہے کہ اولاد غلطی کر رہی ہے. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، پھر کیا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر ان کو معاف کرو، درگزر کرو، بخشش کرو تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. پتہ چلا کہ اولاد سے بھی غلطی ہوگی. ہر ماتحت استاد ہے، شاگرد غلطی کرے گا اس کو معاف کرنا ہے. مربی ہے، مربع غلطی کرے گا تو یقینی بات ہے اس کو معاف کرنا پڑے گا. ایسے ہی استاد ہو، معلم ہو، ماں باپ ہو، سب کی ذمہ داری کی. ایسے ہی بیوی ماتحت ہے، بیوی سے غلطیاں بھی ہوں گی. ہر بات شوہر ایسے چڑھ جاتا ہے دماغ میں کہ بیوی کو جو ہے بالکل، کتنے لوگ تو طلاق رمضان میں طلاق دے رہے، بتائیے اندازہ ہے کیا کیا لوگ ہیں مزاج ہیں. اس لیے معاف کرنے کا ڈھنگ سیکھیں. جتنا آپ معاف کریں گے اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں. اللہ کہیں گے بندہ دنیا میں بہت معاف کرتا چلو ہم نے بھی معاف کر دیا. اس حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کسی کے قرضے کو معاف کر دیا تو اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. اور کسی نے قرضے کی ادائیگی میں تاخیر کی، سامنے والے نے آپ نے مہلت دے دیا، ارے بھائی ٹھیک ہے ایک مہینے کے بعد دیجیے گا، اس مہلت دینے پر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتے. اور یہ ماشاءاللہ جہنم کی آزادی کے ایام چل ہی رہے. اتق من النیران،
تو بہرحال معافی کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، مہلت دے دینا، یہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اخلاق میں سے، اور یہی صحابہ کے اخلاق تھے، معاف کر دینا، درگزر، رحم شفقت کا معاملہ۔ اور یہ شب قدر ہے، اس میں ایسے اوصاف و کمالات سے درخواست اللہ سے کرنا چاہیے، اے اللہ ہم سب معاف بھی کرے اور یہ جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ جیسے اللہ غفور الحلیم ہے، بڑا معاف کرنے والا بردبار، اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ درگزر کا، حلم کا، بردباری کا، معافی کا، شفقت کا، رحم دلی کا، خیرخواہی کا، یہ سب جذبات ہونا چاہیے۔ انسانیت جس کو کہتے ہیں، انسان تو سب نظر آتی، انسانیت ختم ہوگا، آدمی تو سب ہے، آدمیت نہیں۔ آدمیت لحم و شحم و پوست نیس، آدمیت جز رضائے دوست نیس۔ آج کہتے ہیں آدمی گوشت اور چمڑے ہڈی کا نام نہیں ہے، آدمیت دوستی کا نام ہے، انسانیت ہمدردی کا نام ہے آدمیت، اور وہی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم تو آدم خور ہو گئے۔ اب دیکھ لے پوری دنیا دیکھ رہی آدم خور ہے، حیوانیت سے درندے، شیر اور بور شیر اور بھالو سے زیادہ خطرناک یہودی اور اسرائیلی ثابت ہو رہے ہیں، اور سارے حقوق انسانی کے علم بردار ان کی تنظیمیں خاموش تماشائی بنی ہوئی، یعنی مر گیا ان کا دل، وہ بھی انسان نہیں جو دیکھ کر صبر سے جو ہے رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایسے لوگوں کے دلوں میں رحم پیدا کر دے، ورنہ جو صورتحال ہے وہ تو دیکھی نہیں جا رہی۔ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ اس سے، مانگیں ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اگر ہدایت تو ہدایت، ورنہ صفحہ ہستی سے ایسے فرعون اور فرعونی نسلوں کو اللہ تباہ برباد کر دے۔ وہ سب پورا علاقہ ویسے ہی ہے، ہر زمانے میں تباہ کیے گئے آبادیاں وہی سب علاقہ ہے، قریہ صدوم دیکھیے، قریہ سمود دیکھیے، وہی سب علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے عذاب آئے، بڑی تباہیاں آئے، سب وہی علاقہ ہے۔ یہ اردن سے مصر سے پورا آپ لے لیجئے، تاریخ پڑھیے اگر آپ کو تو اب اندازہ ہوگا۔ مسلمان فرصت کہاں، صبح صبح اخبار دیکھے گا، گالی بکے گا، بس کہے گا یہودی بڑا ملعون، اسرائیل بڑا ملعون، اسرائیل بہت تباہ کر رہا ہے، اور اسرائیل بود و باش بھی، اسرائیل لباس بھی، اسرائیل کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال بھی کرنا، سب کچھ اسرائیلی، اور گالی دے رہا کس کو؟ ارے اگر مرد ہو تو اسرائیل جس پر لعنت کی گئی ہے اس ملعون قوم کا کلچر اٹھا کر پھینک دو فیض آباد کے چوک پہ، اور آگ لگا دو کہ آج سے ہم نہ وہ لباس پہنیں گے، نہ ان کی بود و باش، نہ ان کی شکل بنائیں گے۔ ہم صرف فدائی ہیں محمد الرسول اللہ کے، ہم شہدائی ہیں، ہم غلامان محمد ہیں، ہم ان کا طور طریقہ اختیار کریں۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا جذبہ، ہے جذبہ کہ نہیں؟ جلدی سے آمین انشاءاللہ بھی نہیں کہتے، کہیں پھنس نہ جائے اس میں۔ سب دوغلا پالیسی ہے مسلمانوں کی، اس لیے یاد رکھیے، ابھی سے درست ہو جائیں، ابھی سے نیک صالح بن جائیں، ابھی سے سچی نیت کر لیں اور دل سے ارادہ کریں اپنے کو، اپنی نسلوں کو۔ انشاءاللہ دنیا آپ کو مٹا نہیں پائے گی، جس دن ارادہ کرے گی وہ خود مٹ جائے گی۔ مٹے ہم لوگ خود اپنے آپ سے، اپنے ہاتھ سے۔ وہی چراغ جلاؤ، روشنی ہوگی، جسے فضول سے بچ کر ہم نے بجھایا۔ چراغ ہے اسلام کا، اسی کو روشن کرو۔ وہ تو چاہتے ہیں کفار مشرکین کہ اللہ کے جلتے ہوئے چراغ کو اور نور ایمان کو بجھانے کی کوشش، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ سے اللہ کے نور کو اور اسلام کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں۔ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو چراغ اسلام کو، نور اسلام کو مکمل کر کے رہیں گے، چاہے کافر کو ناگوار ہو کچھ بھی ہو۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ کا ایک جگہ نہیں آئے، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہیں واللہ متم نورہ، اللہ مکمل کر کے رہے گا، کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ واللہ یتم نورہ، فعل مضارع اسم فاعل سب استعمال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ دوام کے ساتھ ایسا کرے گا۔ ہاں جس دن دنیا کو اللہ کو مٹانا ہوگا تو اسلام ہی نہیں باقی رہے گا، کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا تو دنیا مٹے گی، لیکن جب تک دنیا باقی ہے مسلمان مٹے گا نہیں۔ کتنے کروڑ جانتے ہیں، کتنے کروڑ حافظ قرآن ہیں دنیا میں، کئی کروڑ آپ، اور کتنے لاکھ علماء ہیں، کتنے لاکھ حفاظ ہیں دین کے جاننے والے، اس لیے مٹے گا نہیں۔ لوگ ایسا بیان کرتے ہیں ٹوک گوسل، یہ جب سے یہ آگے نا یوٹیوب اور گوگل، لگ رہا قیامت میں پرسوں آ رہی ہے، ایسا بیان کرتے ہیں۔ ارے اتنی قیامت نہیں آئے گی، اتنی پیداوار اور اتنے مسلمان پیدا ہو رہے، روزانہ کتنے لاکھ مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب پیدائش کا وجود ہونا یہ دلیل ہے کہ ہدایت کا کام ابھی چلے گا۔ مولانا علی مرزا صاحب فرماتے تھے کہ اتنے مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، دنیا ختم کرنا ہوتا تو اتنا پیدائش کیسے ہوتی، اور اتنی روک باوجود بھی پیدا ہو رہے ہیں، ہر طرف سے پلاننگ ہو رہی کہ مسلمان پیدا نہ ہو، اور مسلمان کہتا تم کوئی بھی پلاننگ کرو، دنیا میں اللہ جس کو بھیجنا ہوگا بھیجے گا۔ بہرحال کہاں سے بات شروع ہوئی، بس اتنا ہے کہ معافی، درگزر،
اب دیکھیے یہی شب قدر کی رات ہے، اس میں کون سی دعا ہے؟ کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس رات جو مل جائے تو کیا کرے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بڑے معاف کرنے والے، معافی کو پسند کرتے، معاف کر دیجیے۔ تو بری رات یہی پڑھتے رہیے، اس لیے کہ اگر معافی ہو گئی تو پھر آپ پکڑے وکڑے نہیں جائیں گے، پھر ڈائریکٹ جنت جائیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی شاندار دعا ہے۔ باقی تسبیح، تحلیل، اللہ کی بڑائی، تلاوت کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، یہ سب اس رات میں کیے جائے، غفلت سے دور جائے۔ انشاءاللہ یہ رات کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔